بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. آئیے ایک آیت سن لیجئے. اگر جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی سچی محبت ہوگی، قرآن و سنت کی سچی محبت ہوگی، وہ لرز جائے گا. اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے. وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، حرام ہے اس کے اوپر جنت. سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 72. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آپ کو آیتیں سنائی نا، اب آئیے مسلم شریف کی روایت سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگو میں تم کو نہ بتاؤں اکبر الکبائر کے بارے میں. کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، بہت عظیم گناہ ہوتے ہیں، مثلا جیسے قتل کرنا، زنا کرنا، سود کھانا، تہمت لگانا، بے گناہوں پر جادو کرنا. تو ان میں بھی ان کبیراؤں میں جو اکبر ہیں، چند اکبر الکبائر ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نہ بتاؤں. 3 مرتبہ کہا. لوگوں بتاؤں نہ بتاؤں، 3 مرتبہ سے کہا. لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے عظیم گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. ایک اور روایت میں ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، عظیم گناہ کون سا ہے، اعظم گناہ کون سا ہے. ای الذنب اعظم، ایک ہوتا ہے عظیم، ایک ہوتا ہے اعظم. اعظم مان جیسے ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر. تو عظیم اعظم گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا. تو فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یا اللہ مدد یا فلاں مدد، یہ شرک ہو گیا نا. قبر پہ جا کر بابا جھولی بھر دو میری، باول حق بیرا حق، میری مرادیں پوری کر دو، یہ شرک ہے. وعقوق الوالدین، دوسرا اعظم گناہ، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ، ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی بات نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا. اللہ نے تو ان کے سامنے اف تک کرنے سے منع کیا، ان کے سامنے چیخنا چلانا، ان کو برا بھلا کہنا. اور یہ 2 ہو گئے. اس کے بعد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بیٹھے تھے، متکئن، ایسے تکیہ لگائے، ٹیک لگائے. فجلسا، آپ آرام سے بیٹھ گئے، ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے. وقالا، اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، تیسرے عظیم گناہ، اکبر گناہوں میں، اکبر الکبائر میں تیسرا نمبر ہے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کرنا. آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، تکرار کے ساتھ کہہ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا آپ پہ شفقت کرتے ہوئے، کیونکہ آپ اس کے حقوق پامال ہوتے تھے اس تیسرے گناہ کی وجہ سے، لوگوں کو جھوٹی گواہی دے کر آپ ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں. جھوٹی گواہی عدالتوں میں پیش کر دی گئی، گناہ گار کو بے گناہ کو گناہ گار کر دیا، قاتل کو مظلوم بنا دیا، مظلوم کو قاتل بنا دیا. مال والا جس کا حق تھا اس سے محروم کر دیا، اس کی زمین سے، اس کی بلڈنگ سے، اس کے کارخانے سے، تمہاری جھوٹی گواہی کی وجہ سے. آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور. صحابہ کو آپ پر اتنا پیار آیا اور آپ شفقت کہ لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں، اپنے اوپر ہی رحم کریں کچھ. یہ آپ کو غصہ آ گیا تھا. تو پیارے بھائیو، یہ 3 عظیم گناہ اس کا ذکر ہوا، اس میں سب سے پہلا گناہ شرک کرنا ہے. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں، من مات وہو یجعل للہ ندا، جو مر گیا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا.
وَمَن مَّاتَ، اور جو مرا لا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے ایسے کاموں سے بچا کے رکھے جس پر اللہ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اور کبیرہ گناہ ہیں، ان سب سے اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے، شرک بدعت سے بچا کے رکھے، اور رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔